کیا آپ جانتے ہیں کسی انسان کی موت سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو عرش اعظم کے نیچے ایک درخت ہے، اس درخت پر اتنے پتے لگے ہوئے ہیں جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور ان پتوں پر ہر ایک انسان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو جب مرنے والے کا وقت قریب آتا ہے تو اس درخت میں سے ایک پتا ٹوٹ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پاس جا کر گر جاتا ہے، جو کہ موت کے فرشتے ہیں، اور 40 دن کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور جب لوگ قبر میں اس مردے کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں تو قبر میں پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے۔ اگر مرنے والا شخص گنہگار ہے تو اس کے پاس آ کر 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، ما ربک، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ تو گنہگار شخص کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں۔ نمبر 2، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو گنہگار شخص کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ تیسرا سوال کرتے ہیں۔ نمبر 3، ما نبیک، پھر مردہ کہتا ہے، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ پھر جب 2 فرشتے اس سے سوال کر کر چلے جاتے ہیں تو قبر اس سے کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی لوگ چلتے تھے ان سب میں مجھے سب سے زیادہ نفرت تجھ سے تھی، آج تو میرے اندر آ ہی گیا ہے تو میرا برتاؤ دیکھ لے۔ پھر قبر اس سے کہتی ہے کہ تو میرے اوپر ہنستا تھا اور آج رو رہا ہے، کل تک تو میرے اوپر چلتا تھا آج میرے اندر پڑا ہوا ہے۔ پھر قبر اس سے کہتی ہے، کل تک تو میرے اوپر عیاشیاں کرتا تھا، ناچتا تھا، گاتا تھا، شراب پیتا تھا، تو نے تمام گناہ میرے اوپر کرے، آج تیرا بدن میرے اندر کیوں کانپ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد قبر اس کو اس طرح دبانا شروع کرتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اور جب کسی نیک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور پھر جب لوگ اس کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوتا ہے۔ پھر قبر میں آنے والے 2 فرشتے اس سے یہی 3 سوال کرتے ہیں۔ ما ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں، ما نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے اس سے سوال کر کر چلے جاتے ہیں تو قبر اس سے کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی لوگ چلتے تھے ان سب لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تو ہی تھا، آج تو میرے اندر آ گیا ہے تو میرا برتاؤ دیکھ لے۔ پھر قبر کے اندر جہاں تک اس نیک شخص کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر پھیل جاتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کسی محل میں ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت دے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔